بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب رہتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر ہوتے تھے۔ مجھے 3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، کیا آپ کو وہ 3 باتیں معلوم ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی حیر کی بات دیکھی نہیں ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھیں، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات کا تو جواب مل گیا، اور آپ نے بڑا صحیح جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہوتا ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے تو چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے اور وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے حدیث دوبارہ یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 2 باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی خواب جھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہو جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے ہی جاگ جاتی ہے تو اس کا خواب جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 3 باتوں کی تلاش میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان باتوں کا جواب پا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے کراہت کرتا ہوں، اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے، اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہنستے ہوئے کہا اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنہ کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، اور حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد، وہ ذات تو یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو۔
اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ ہمارے چینل اسپیشل سٹوری ٹائم کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔